الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، آپ تمام احباب کے درمیان جلوہ گر ہیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو جلا بخشیں گے۔ غوث پاک کی اولاد ہو یا داتا علی اجویری رضی اللہ عنہ کا شہزادہ ہو، ان کو کسی تعارف کی حاجت نہیں ہوتی، ان کا چہرہ ہی ان کا تعارف ہوتا ہے۔ حضرت کا دل کے کانوں سے خطاب سنیں، یہ اللہ کے وہ ولی ہے کہ جن کو دیکھتے ہوئے بندہ اگر دعا بھی کرے تو اللہ پاک ان دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ نستمع الآن کلمات عاطرہ من فضیلت سیدنا الشیخ الدکتور عبد العزیز الخطیب الحسنی الجیلانی حفظہ اللہ، فلیتفضل مشکورا غیر مأمور وأجرہ علی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ کروڑا کروڑ درود و سلام متقیوں کے امام حضور سیدنا خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة التي ملأت أنوارها المكان۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تعالیٰ ان چہروں کو جو میرے سامنے یہ نورانی چہرے چمکنے والے، اللہ ان کے چہروں کے نور کو ہمیشہ ایسے ہی چمکتا رکھے۔ ورضي الله عن سيدنا علي الهجويري الذي بلغ أعلى مقام۔ اور اللہ تعالیٰ داتا صاحب کے دربار پر کروڑا رحمتوں کی بارش فرمائے کہ جو ولایت کے سب سے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ والأولياء تأتي مرتبتهم بعد الصحابة الكرام۔ اور اللہ کے ولیوں کا مرتبہ صحابہ اکرام کے بعد ہوتا ہے۔ فأسأل الله ونحن بين يديه أن يخرج كل منكم وقد قضى الله حاجته۔ اور آج ہم اسی مرد قلندر کے قدموں میں بیٹھے ہوئے اپنی حاجتوں کو اپنے رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اللہ اس ولی کامل کے صدقے ہماری حاجتوں کو پورا فرمائے۔ وأن يسقينا من حوض نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة شربة لا نظمأ بعدها أبدا۔ اور اللہ پاک داتا صاحب کے صدقے ہم سب کو میدان محشر میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے کرم سے وہ جام کوثر نصیب فرمائے کہ جس کو پینے کے بعد کوئی بھی پیاسا نہیں رہے گا۔ اخوانی، يوم القيامة ليس مرعبا كما يتخيل البعض۔ اے میرے بھائیوں، ہم لوگ یہ تصور کرتے ہیں اور ہمارا جسم خوف کے مارے کانپنے لگتا ہے کہ قیامت کا دن بڑا بھیانک ہوگا۔ ولكنه سيكون يوما رائعا لمن صلى وصام وسار على العهد۔
لیکن قیامت کا دن تو بڑا لطف و کرم کا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اس دنیا میں نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وہ تو اس دن بھی بہت لطف و کرم میں ہوں گے۔ جئت لأبشركم ببشارات عظیمہ، میں آج آیا ہوں آپ لوگوں کے پاس تاکہ آپ کو بڑی حسین خوشخبریاں سناؤں، وأرجو أن تكونوا من أهلها، اور میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ان بشارتوں کے صحیح حقدار آپ ہی لوگ بنیں۔ اسمعوا البشارة الأولى، تو سنیں سب سے پہلی خوشخبری، ولمن خاف مقام ربه جنتان، کہ جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہوں گی۔ اسمعوا الفرحة الكبرى، اور سنیں سب سے بڑی خوشخبری التي يسطرها لك القرآن کہ جس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے في سورة الأنبياء، سورہ انبیاء میں، لا يحزنهم الفزع الأكبر، ان کو غم اور ڈر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قیامت کی خوفناک منظر میں۔ يوم القيامة ستكون سعيدا، لا تخاف من الحساب والميزان، اور ان لوگوں کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جنہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرما دی ان کے عملوں کے سبب، تو وہ قیامت کے دن بھی نہ انہیں خوف ہوگا نہ انہیں غم ہوگا۔ ستكون فرحتك لا تقدرها بثمن، اور آپ لوگوں کی اس دن خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا عندما تبعث من قبرك فتستقبلك الملائكة، کہ جو کام آپ دنیا میں کر کے گئے ہوں گے قیامت کے دن آپ کو فرشتوں کا پروٹوکول دیا جا رہا ہوگا، ومعهم طائرة خاصة بك، اور فرشتوں کے اس جھرمٹ میں آپ چل رہے ہوں گے، تحفها الملائكة من كل مكان، اور ہر طرف سے فرشتوں نے آپ کو گھیر رکھا ہوگا، تستقبلك أحلى استقبال، اور اس دن آپ کا سب سے حسین استقبال ہو رہا ہوگا۔ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون، اور اس دن فرشتے آپ کو پروٹوکول میں لے کر چل رہے ہوں گے۔ رب نے فرمایا یہ آج استقبال وہی ہے کہ جس کا تم سے اللہ نے وعدہ کیا تھا۔ ستكون سعادتك لا توصف عندما تنظر خلفك، اور اس وقت تو آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے۔ فترى ذريتك خلفك تشاركك هذه الفرحة، اور آپ کے ساتھ آپ کی نسلیں بھی پیچھے چل رہی ہوں گی اپنی نیکیوں کے سبب۔ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، وہ لوگ جو ایمان لائے بعد میں ان کی نسلیں بھی ایمان اور عمل والی ہوئیں، ہم ان کو محشر میں بھی ملا دیں گے اور ان کو کبھی ہم جدا نہیں کریں گے بلکہ وہ وہاں پر بھی ایک ساتھ رہیں گے۔ سيكون أروع يوم من أيام حياتك عندما تأخذ كتابك باليمين، اور وہ گھڑی آپ کی زندگی کی سب سے حسین گھڑی ہوگی جب آپ کا رب آپ کے اعمال کا نتیجہ آپ کے دائیں ہاتھ میں عطا کرے گا۔ فتطلقها صرخة من شدة الفرحة، هاؤم اقرءوا كتابيه،
اور اس وقت آپ خوشی سے چیخیں گے کہ لوگوں سنو سنو، آج میرے رب نے مجھ کو میری کامیابی کی ڈگری عطا کر دی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو ساری زندگی اسی دن کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے مالک سے ملاقات کروں گا۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور مالک اس کو کہے گا او پیارے جا آج اپنی مرضی کی زندگی جی لے۔ ہناک لن تسعک الفرحہ، اس وقت تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وانت تمشی فی الموکب الملکی، اور اس وقت میں فرشتے آپ کو اڑن کھٹولے میں اٹھا کر اڑاتے ہوئے لے کر جا رہے ہوں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کے دن ہم محشر کریں گے پرہیزگاروں کا پورے وفد کے ساتھ۔ موکب ملکی ملائکی نبوی، کہ جس طرح ایک بادشاہ کو اس کے وزراء اور امراء اٹھا کر لے کر چل رہے ہوتے ہیں، محشر میں اللہ آپ کو بادشاہی پروٹوکول عطا فرمائے گا۔ یتقدمہم حبیبک النبی، اور آپ کے اس پروٹوکول کی قیادت اس دن آپ کے محبوب آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه، اس دن اللہ اپنے محبوب پر کرم کی بارشیں کر رہا ہوگا اور ان لوگوں پر بھی کر رہا ہوگا جو محبوب کے سچے غلام تھے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اور وہاں پر اس نور والے کے سبب اتنا نور ہوگا کہ تمہارے سامنے بھی نور ہوگا، تمہارے دائیں بائیں بھی نور ہی نور ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اور اس وقت وہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے مالک ہمارے نور کو اور بڑھا دے، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اور ہم سب کی مغفرت کر دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ الی این یتجہ ھذا الموکب الملکی، اور یہ بادشاہی پروٹوکول اس وقت کس طرف جا رہا ہوگا؟ انہم یتجہون الی بیت الضیافہ الالہیہ، یہ پورا بادشاہی پروٹوکول اس دن کائنات کے بادشاہ رب ذوالجلال کے مہمان خانے کی طرف جا رہا ہوگا۔ لیحلوا ضیوفا علی اللہ، اور اس دن ان تمام کی ضیافت مہمان نوازی خدا کی طرف سے ہوگی، ویسمع النداء العظیم، اور ان کو آواز آ رہی ہوگی ایک عظیم آواز، ادخلوا الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، کہ تم ہی لوگ ہو کہ جو آج اس منصب کے حقدار ہو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ای تفرحون۔ اخوانی، اے میرے بھائیوں، لن تكون قادرا على إخفاء فرحتك لأن وجهك يمتلئ نضارة، میں نے تو ابھی آپ سے کچھ باتیں رکھی ہیں وہ بیان نہیں کی، لیکن اب میں ان باتوں کو بھی بیان کرتا ہوں تاکہ آپ کو محشر کے دن کی جو اصل خوشی ہے وہ نصیب ہو جائے۔ عندما تعلم أن رفيقك سيدنا محمد، جب آپ کو پتا چلے گا آج میرے رفیق
میرے اس سفر میں میرے ساتھی نبیوں کے سردار ہیں تو بولو اس وقت تمہاری خوشی کیسی ہوگی؟ سيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا إبراهيم سیدنا موسیٰ، سیدنا عیسیٰ، سیدنا ابراہیم، كلهم سيكونوا معك في الجنة. وہ تمام انبیاء اکرام بھی اسی پروٹوکول میں ہوں گے، آپ ان کے ساتھ جائیں گے جنت میں۔ فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر انعام کیا اللہ نے، وہ انبیاء ہیں، وہ صدیق اکبر صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، اور وہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ فهنيئا لك الجائزة۔ تو آپ کو قیامت کا یہ بہترین انعام مبارک ہو۔ وتذكر أنها كانت بفضل سيدنا محمد۔ اور اس وقت آپ کو پتا چلے گا کہ یہ سارے چمن پر فضل تو ہمارے نبی کا ہے۔ أتذكر يوم بكى رسول الله من أجلك؟ آپ یاد کریں گے اس دن کو جب نبیوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے تھے آپ کے خاطر۔ وخاف عليك أن تدخل النار۔ اور سرور کونین اس روز ڈرے تھے آپ کے لیے میرا کوئی امتی کہیں جہنم میں نہ چلا جائے۔ صار يبكي آقا رو رہے تھے حتى نزل عليه سيدنا جبريل۔ یہاں تک کہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل حضور کے دربار میں حاضر ہوا۔ وقال الله يا جبريل قل لحبيبي محمد أننا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك۔ فرمایا رب ذوالجلال نے جبریل فوری طور پر محبوب کو جا کر یہ کہہ دو کہ محبوب اس دن جو آپ کی رضا ہوگی وہی ہوگا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اللہ اکبر۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ أترضون؟ أتدري ماذا قال رسول الله؟ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ لما أنزل عليه ربه وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ کہ جس وقت میں یہ آیت کریمہ اتری کہ محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ قال لا أرضى وواحد من أمتي في النار۔ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک بھی امتی جہنم میں رہے۔ قول اللہ اکبر۔ بولو اللہ اکبر۔ اسمعوا البشارات وأنتم تصلون على النبي۔ تو آپ اپنے نبی پر درود شریف پڑھیں کیونکہ اسی نبی نے یہ ساری خوشخبریاں عطا کی ہیں۔ يقول عليه الصلاة والسلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ اے میرے غلاموں کیا خیال ہے کہ میری امت کا ایک کوارٹر جنت میں چلا جائے؟ کہنے کیوں نہیں؟ قال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ کیا خیال ہے کہ 3/3 میرا امتی جنت میں جائے؟ قالوا نعم۔ کہا یہ تو بہت اچھا ہے۔ قال ألا ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ جنتیوں میں آدھی جو تعداد ہوگی وہ میری امت کی ہوگی؟
والله إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. اور رب کعبہ کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب میری امت کے آدھے کو جنت عطا کر دے گا. اسمعوا البشائر. سنیں خوشخبریاں. وعدني ربي أن يدخل الجنة بغير حساب 70,000. اور وہ خوش نصیب کے جو جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس حال میں کہ ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. ومع كل 1000 70,000. ان کی تعداد 70,000 ہوگی، پھر ہر 1000 پر 70,000 ہوں گے. يا شباب، اے جوانوں، أنتم الأغلى عند الله بين الأمم. کہ آپ لوگ تمام امتوں میں سب سے افضل امت ہو اللہ کے نزدیک. في البخاري ومسلم بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے يدني الله العبد المؤمن يوم القيامة. اللہ مومنوں سے فرمائے گا اے مومن میرے قریب آ جا، ويسدل عليه ستره. اور اس کے حساب کے وقت اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا. ويقرره بذنوبه. اور اس سے پوچھے گا یہ گناہ تو نے کیے ہیں؟ أتدري ذنب كذا؟ تجھے پتا ہے یہ گناہ تو نے کیا ہے؟ أتعرف ذنب كذا؟ تجھ کو پتا ہے یہ بھی تیرا گناہ ہے؟ والعبد يقول نعم يا رب. اس وقت بندہ کہے گا ہاں میرے مالک میں اعتراف کرتا ہوں یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں. نعم يا رب. اے میرے رب میں نے یہ گناہ کیے ہیں. حتى إذا قرره بذنوبه. اور یہاں تک کہ جب وہ اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کر لے گا ورأى في نفسه أنه هالك. اور جب وہ دیکھے گا کہ ہائے آج میں مر گیا، قال له رب العزة اس وقت آپ کا رب فرمائے گا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. کہ دنیا میں نے تیرے عیبوں پر پردہ رکھا تھا اور آج تیرا کریم مالک تجھے بخشش عطا کرتا ہے. يا شباب، اے جوانوں، الموعد هناك. ہماری ملاقات محشر میں ہوگی. لمن أحسن العمل. کہ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ آپس میں ساتھ ہوں گے. صدقوني ستنسون البؤس والتعب عند أول غمسة في الجنة. جب پہلی مرتبہ جنت میں صرف ایک جھلک دکھا کر واپس لائیں گے تو وہ دنیا کی جتنی بھی مشکلات کو سہ کر آیا ہوگا وہ اپنی دنیا کی تمام تھکاوٹ کو بھول جائے گا. يؤتى يوم القيامة بأشد الناس بؤسا. جو دنیا میں سب سے زیادہ تھکا مرا اس کو بھی اس دن ایک نظارے سے وہ اپنے غموں کو بھول جائے گا. فيغمس في الجنة غمسة. بس ایک جنت میں ڈبکی دے کر اسے واپس کھینچا جائے گا. فيقال له اب اس سے پوچھا جائے گا هل رأيت بؤسا قط؟ وہ دنیا کے تمام دھکے اب تجھے یاد رہیں؟ فيقول لا يا رب ما رأيت بؤسا قط. تو وہ کہے گا میرے مالک کون سی مصیبتیں، میں تو سب بھول گیا. اختاروا لأنفسكم أيها الإخوة. تو اے میرے بھائیوں اپنے لیے اسی حسین راستے کو ہمیشہ تلاش کرنا. اختاروا الخاتمة لأنفسكم. اور اپنے بہترین خاتمے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنا. في الحديث وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين
ولا خوفين. رب ذوالجلال حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے بندے کو نہ دو خوف دوں گا اور نہ ہی دو چین دوں گا. إذا أمنني في الدنيا لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله لا إله إلا الله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، فیضان حضور داتا علی اجمیری، فیضان حضور داتا علی اجمیری، پاکستان پاکستان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل رسله وسيد الأنبياء ماحي الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعة والمقام والحمد واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک محبت و ذوق سے پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة